اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَمَثَلُ، اور ایک مثال جو ہے الذین، ان لوگوں کی بھی ہے ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی بھی پھر سن لیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی منشا کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا، اور وہ ثابت رکھتے ہیں من انفسہم، اسے اپنی جانوں کی طرف، اپنے آپ کو اسی بات پہ ثابت رکھتے ہیں، کوئی کسی قسم کی گرد تک بھی جو ہے وہ نہیں پھٹکنے دیتے۔ تو فرمایا کامثال، ان کی مثال ایسے ہے جناتن، جیسے کوئی باغ ہوتا ہے، بربواتن، جیسے کوئی باغ ہے، بربواتن، انگور کا، اصابہا، اور پھر پہنچتی ہے اسے وابلن، تیز بارش، اور جب تیز بارش آتی ہے اس پر فآتت، تو وہ لاتا ہے اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دوہرا، تو وہ دوہرا پھل جو ہے جب بارش ہو گئی ہے باغ میں تو جو پھل آنا تھا اس سے دوہرا پھل اس کے اوپر آیا ہے۔ جی تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ایسا باغ جو کسی اونچی جگہ پر ہے، اس پہ زوردار بارش آئی، جب زوردار بارش آئی تو اس نے پھر دوہرا پھل بندے کو دے دیا۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے مال خرچ کیا ہے، لیکن مال خرچ کرتے ہوئے بس ایک ہی مقصد رکھا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا اسے ایسا اجر نصیب ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اور اگر نہ پہنچ سکے اس باغ تک وابل، تیز بارش، اگر بارش نہیں آئی تو وہ کیونکہ ایسے مقام کے اوپر اگا ہوا ہے، فرمایا فطل، پھر یہ جو شبنم ہے اس کے لیے وہ شبنم ہی کافی رہتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے شبنم آئی تو فرمایا اس شبنم کے قطرے ہی اس باغ کو بھگو دینے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا ان قطروں سے ہی وہ جو اس کا پھل ہے وہ اچھا، خوبصورت اور پیارا آ جاتا ہے۔ تو فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، بما تعملو، تم جو کچھ کر رہے ہو، بصیر، وہ اس کے اوپر خوب نظر رحمت جمائے ہوئے ہے۔ تو گویا پیارے بھائیوں، گویا پتا چلا کہ بندہ مومن کے جتنے اعمال ہیں، وہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، وہ اس میں کار فرما ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو پھل نصیب ہونا ہے، اعمال کا جو اجر نصیب ہونا ہے، اعمال کا جو ثواب نصیب ہونا ہے نا، فرمایا اس کا سارے کا سارا دار و مدار بندے کی نیت کے اوپر ہے۔ ایک بندہ ہوگا اس کا ایک سجدہ ہی بعض دفعہ زندگی بھر کے اعمال کے اوپر غالب آ جائے گا، زندگی بھر کے گناہوں پہ غالب آ جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے روز کے جن کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وزن کیوں کچھ نہیں نکلے گا؟ کیونکہ ان اعمال میں ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرے اس میں نیت میں خلوص کا پیدا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو جس بندے کی نیت جتنی اچھی ہو گئی، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر تمہاری گنتی اور حساب کے اندر وہ جو اس کا اجر ہوگا نا، فرمایا میں اسے دوہرا دوہرا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور اگر دوہرا اجر نہ بھی آیا تو فرمایا پھر اس کے لیے ایسا اجر آئے گا جو تمہارے گناہوں کے اوپر غالب آ جائے گا، حسن نیت کی وجہ سے، حسن ارادہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں، میرا اللہ اس میں ہمیں نیت خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی
ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.